تو میرے دل کے اندر سے ایمان کی روشنی کو بجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ روشنی جب جل جاتی ہے تو بجھنے کے لیے نہیں جلتی، ہمیشہ کے لیے جل جاتی ہے۔ اس روشنی سے پھر کئی اور روشنیاں آگے پھیلتی ہیں، یہ قیامت تک کے لیے روشنی ہے، یہ وقتی روشنی نہیں ہے کہ سورج آیا اور غروب ہو گیا، چراغ جلایا اور بجھ گیا، ایسی روشنی نہیں ہے، ایسی روشنی نہیں ہے۔ یہ تو دل کے اندر کی روشنی ہے، اور اس روشنی کو دنیا کی کفر کی کوئی طاقت کسی مومنہ عورت کے دل سے بھی نہیں بجھا سکتی، اور کسی مومن مرد کے دل سے بھی نہیں بجھا سکتی۔ شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو دین کی شمع کو، ایمان کی شمع کو، اور معرفت کی شمع کو، علم کی شمع کو، نور کی شمع کو بجھا سکتا۔ شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو خاتون بنی ہیں دین اسلام کے اندر آنے کا سبب حضرت عمر خاتون کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ جلیل القدر صحابی ابو طلحہ اپنی بیوی ام سلیم کی ایمانی حرارت کو دیکھ کر اسلام لائے۔ حضرت اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کی وجہ سے راہ حق کے مسافر بنے۔ وہ خواتین مردوں کے لیے دین حق پر آنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب قربانیوں کی باری آتی ہے، جہاد کی باری آتی ہے، اور دین اسلام کے لیے مشقتیں جھیلنے اور تکلیفیں جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے کی باری آتی ہے، تو سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جس ذات، جس ہستی نے قربانی دی ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، جو راہ اسلام میں شہید ہوا ہے مرد نہیں ہے، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سمیہ پر بڑا ظلم ہوا، خامد بھی ایمان لے آئے، یاسر بن عامر، اور بیٹے بھی ایمان لائے عمار، تینوں غلام خاندان کے سے۔ اتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں کہ بعض مرتبہ حضرت یاسر کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، پھر پشت کے اوپر گرم انگارے رکھ دیے جاتے تھے، کہیں گرم سلاخوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ ایسی تکلیف، ایسی اذیتوں سے یہ پورا خاندان حضرت سمیہ کے ساتھ گزرتا تھا کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مکی دور تھا، بڑا مشکل دور تھا، اس دور میں کوئی ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں تھا، مخالفین کثرت کے ساتھ تھے، مخالفین کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر یہ ظلم ہوتا دیکھا تو فرمایا اے آل یاسر تھوڑا سا صبر کر لو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ کفار و مشرکین نے صرف اذیتیں اور تکلیفتیں اور مشقتیں اور ظلم و ستم اس پر بات ختم نہیں کی، اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک حضرت سمیہ کے جسم کے مکے کے چوراہے کے اندر ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے۔ پہلی اسلام کی شہیدہ خاتون ہے، یہ اعزاز حاصل ہے خواتین کو کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے تصدیق کرنے والی بھی خاتون ہیں، اور سب سے پہلے جان کی قربانی دینے والی بھی خاتون۔ سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو وحی کا دباؤ اتنا تھا، روب اتنا تھا، بوجھ اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپ رہا تھا، اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور اپنی کیفیت بتائی
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام کی تصدیق بھی کی، آپ کی تعریف میں جملے بھی کے، ابھی شریعت کا باقاعدہ اعلان بھی نہیں ہوا، اور اس دور کے اندر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کی تصدیق کی کہ آنے والے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے حامی ہیں، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اتنی اعلیٰ صفات ہیں، آپ فکر نہ کریں، تسلی بھی دی اور دین اسلام کی تصدیق بھی کی۔ پھر جب ہجرت کی باری آئی، کفار و مشرکین نے تنگ کیا اور مکہ کی سرزمین کو ایسے تنگ کر دیا کہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا مسلمانوں کے لیے، تو سب سے پہلا قافلہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلا، تو اس قافلے کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ موجود تھی۔ سب سے پہلے ہجرت کے اندر بھی خواتین کا کردار تھا، اور پھر جب حضور کی اپنی ہجرت کی باری آئی، خود مکہ چھوڑا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار میں جا ٹھہرے، تو اس غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو کھانا پہنچانا اور خدمت کرنا بھی اللہ نے ایک خاتون کے حصے میں لکھا، اور وہ خاتون کون تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما تھی، حضرت اسما تھی، جو چھپ چھپ کر کھانا لے جا کر غار میں دیتی تھیں، اور پتہ چلا کفار و مشرکین کو، ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ چھپ کے کہیں جاتی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ حضور کہاں ہے، بہت تشدد کیا، کسی نہ کسی طرح مان جائے، مگر ساری تکلیف برداشت کر لی، ہجرت کا راز فاش نہیں کیا۔ تو ہجرت میں بھی خواتین کا کردار، اسلام کے قبول کرنے میں بھی خواتین کا کردار، تصدیق کرنے میں بھی خواتین کا کردار، اور پھر گھر کے اندر کی تربیت کو ایسا بنایا کہ امت مسلمہ کو وہ شخصیات عطا کیں کہ جن شخصیات پر آج بھی مسلم امہ فخر کرتی۔ اللہ نے خواتین کی گود کو، اللہ نے ماں کی گود کو بڑا شرف بخشا۔ یہ ماں کی میم جو ہے، ماں کے لفظ کی پہلا حرف میم، یہ معاشرے کی میم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ میم بنتی ہے تو معاشرہ بنتا ہے، اگر یہ میم بگڑتی ہے تو معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کتنی بلند کردار اور کتنی پاکیزہ صفات وہ خواتین مائیں تھیں جن کی بابرکت آغوش میں انبیاء نے تربیت حاصل کی، اولیاء نے تربیت حاصل کی، صحابہ جیسے اعلیٰ شخصیات نے تربیت حاصل کی، پرورش پائی، اور پھر نسل انسانی میں انہوں نے ہدایت کے چراغ روشن کر دی۔ کیسی انقلابی سوچ رکھنے والی مائیں، سوچیں کہ ان کی تربیت سے امت مسلمہ کو کتنے بڑے بڑے کمانڈر، کتنے بڑے بڑے ہیرو، کتنے مقدس لوگ اس دھرتی کے اوپر ایک نایاب ہستیوں کی لائن، جن کی تربیت ان کے آغوش میں ہوئی، ماں کی گود میں ہوئی۔ خالد بن ولید پیدا ہوئے، عمر بن عاص پیدا ہوئے، عبید اللہ بن جراح پیدا ہوئے، اور عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، موسیٰ بن نصیر پیدا ہوئے، محمد بن قاسم پیدا ہوئے، طارق بن زیاد پیدا ہوئے، حیدر علی سلطان ٹیپو ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ اس جیسے ہیروز کہاں پیدا ہوئے؟ عظیم ماؤں کی بابرکت گود اور آغوش کے اندر پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان لائیں
تو پورا قبیلہ غیر مسلم تھا، پورا قبیلہ غیر مسلم۔ اور جب اسلام لانے کی خبر پھیلی تو اتنا تشدد ہوا کہ کئی دن تک بے ہوش پڑی رہی، لیکن اس تشدد کے باوجود اپنے گھر کو اسلام لانے والوں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا کہ جو کوئی مظلوم ہے وہ اس گھر کے اندر پناہ لے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی، جھوٹی خبر مشہور ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، بڑے بڑے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی، الفت اتنی، چاہت اتنی، کمٹمنٹ اتنی، اور جو رشتہ ان کا حضور کے ساتھ تھا اس رشتے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے چہرہ نبوت کو دیکھتے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، امامت میں اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ ان کی ایمانی کیفیات کا اندازہ انسان کر ہی نہیں سکتا اور نہ لفظوں حرفوں میں بیان کر سکتا، جو ان کے دل کے اندر محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محبت کی بنیاد پر جب یہ جملہ سنا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے تو حوصلے ٹوٹ گئے، اب کیا کریں، اب کس لیے لڑیں؟ ایسی حالت میں عمارہ آگے بڑھی اور احد کے میدان میں شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ صحابہ حیران رہ گئے۔ یہی وہ خاتون ہیں کہ احد کے میدان میں بھی ایسا کیا، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر نکلا تو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بھی نکل پڑے، نہیں بیٹے کے ساتھ میں نے بھی جانا ہے، بیٹے کے ساتھ میں نے بھی جانا ہے، اور ایسے ایمانی جذبے سے نکلی کہ جنگ یمامہ کے میدان میں 12 زخم آئے، ہاتھ کلاہی سے کٹ کر نیچے گر گیا، لیکن اس کے باوجود جہاد کا میدان نہیں چھوڑا، جہاد کے میدان سے ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو۔ کتنی بہادر خواتین، کتنی جرت مند خواتین۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوران جنگ بے خوف و خطر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی۔ خواتین کے حلقے کی چونکہ انچارج تھیں، محافظ تھیں، تو ایک یہودی جب خواتین کی طرف بڑھا تو فوراً آگے بڑھ کے تلوار سے صرف ایک وار کیا اور اس کا سر کٹ کے زمین پر آ گیا، اور اپنے ہاتھوں سے اس سر کو ایسے پکڑ کے دشمن کی فوج کی طرف یوں پھینکا، ایسے پھینکا کہ دشمن کے منہ کے سامنے جا کے سر لگا۔ اس کے بعد ان کی ہمت نہیں پڑی کہ خواتین کے خیمے کی طرف یا خواتین کی طرف بڑھے۔ اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہوا تھا، عرب کی مشہور خاتون، اللہ نے شاعری کا بہت ذوق دیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتی ہیں، اور یکے بعد دیگرے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کو قبول کر لیا ہے، میں کل اپنے بیٹوں کے ساتھ تیری رحمت کے سائے میں جنت میں ملاقات کروں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تقوی شعار، امانت دار اور پختہ ایمان رکھنے والی خواتین اس ہمت، اس جرت کا مظاہرہ نہ کرتیں تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کے وہ نتائج ہم نہ دیکھتے کہ جو نتائج ہم دیکھتے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ دشمن نے جہاں اسلام کی ہر چیز کو ٹارگٹ کیا ہے وہاں مسلمان کی خواتین کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ان کے اندر سے وہ جوہر، جو حیا کا جوہر ہے، جو ایمان کا جوہر ہے، جو علم کا جوہر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی تہذیب، بے لباس تہذیب کو پوری دنیا میں پروموٹ کر کے مسلمانوں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ذہنی طور پر متاثر کر دیا۔
چنانچہ آج بھی اگر ہمارے اداروں کو دیکھا جائے، تعلیمی اداروں کو دیکھا جائے، تو وہاں جن کے ہم نام لیتے ہیں اور جن کی تاریخ بیان کرتے ہیں، ان کی اولادیں نظر نہیں آتی، ان کو فالو کرتے ہوئے ہماری نسلیں نظر نہیں آتی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سنہری تاریخ یاد کروائیں کہ تم عائشہ کی بیٹیاں ہو، تم حفصہ کی بیٹیاں ہو، تم خدیجہ کی بیٹیاں ہو، تم ام کلثوم، رقیہ اور زینب کی بیٹیاں ہو، تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تم ان کی بیٹیاں ہو۔ ان کا کردار آج گھروں کے اندر زندہ کر دو تو مسلمان معاشرہ بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔